ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھیے، برکتیں حاصل کیجئے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے مدینہ، مکہ شریف پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ بغداد شریف پہنچ جائیں گے۔ تو درود پاک پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے، یہ ہے چھوٹے سے بچے کا پروگرام، یہ ہے چھوٹے سے بچے کا پروگرام، یہ ہے بڑے سے بچے کا پروگرام، یہ بڑے بچے ہاں، اور یہ ہے اور بڑے بچے کا پروگرام، اور یہ ہے اور بڑے کا پروگرام۔ واہ بھائی واہ، یہ میرا پروگرام ہے، یہ میرا پروگرام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ میرا پروگرام ہے، آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ ہم سب کا پروگرام ہے، یہ ہم سب کا پروگرام ہے، یہ دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا اور مدنی چینل پہ جو بھی دیکھنے والے ہیں، یہ ان سب کا پروگرام ہے اور پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا پروگرام ہے۔ جب آپ کا پروگرام ہے تو اس دعوت کو عام کیجئے، کیونکہ مدنی چینل آپ کا ہے، کڈز مدنی چینل آپ کا ہے، دعوت اسلامی میری ہے، دعوت اسلامی امیر اہل سنت میرے ہیں، نگران شورا میرے ہیں، یہ ساری دعوت اسلامی ہماری ہے۔ تو جب ہماری دعوت اسلامی ہے، ہمارا پروگرام ہے، ہمارا کڈز چینل ہے، تو اس کی دعوت کو عام کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ تو اس دعوت کو عام کیجئے۔ اگر چند لوگ دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس دعوت کو عام کیجئے، یوٹیوب کے ذریعے دعوت کو عام کیجئے۔ جس انداز سے بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، اس کی دعوت کو عام کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ ہم آپ بچوں کے لیے جو ہے وہ چند سوالات بھی لے کر آتے ہیں، اور آج کا سوال ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آئے ہیں۔ آج آپ نے بتانا ہے عشرہ مبشرہ کے نام مبارک۔ یاد ہو گئے؟ کون کون یاد کر کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے نام یاد ہیں؟ 4۔ چار تو آپ کو 10 یاد ہے۔ چلیں مقابلہ کرتے ہیں، ایک نام آپ بتائیں گے، ایک نام آپ بتائیں گے، شروع میں ہی اس انداز سے ایک نام آپ بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اچھا ان اللہ کو سوچنے دیں بچوں، آپ لوگ جوش میں آئے تو حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی حضرت علی رضی اللہ حضرت تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ رضی اللہ حضرت تعالیٰ، عبداللہ بن حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ حضرت تعالیٰ، زبیر بن عوام، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0۔ جی ایک نام آپ بتائیں۔ حضرت سعید بن زید، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فیصلہ ہو گیا، شروع میں ہی آج مقابلہ ہو گیا، اور یہ مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم۔ اور آپ نے عشرہ مبشرہ کے نام مبارک سنانا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے 10 نام ہیں، 10 کے 10 سنا دے تو مدینہ مدینہ، ورنہ آپ کو کتنے نام یاد ہیں آپ نے وہ بتانا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، جس مرحلے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔
दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। हो जाओ बच्चों। जी हाँ, अब पढ़ाई का वक्त है, रेडी हो जाइए, कारी साहब की जानिब बढ़ेंगे। कारी साहब आज क्या सबक है, क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल लैल की आयत नंबर 13, 14 और 15 पढ़ेंगे। पहले इससे पहले पढ़ने से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि तवज्जो के साथ सुनना होता है। जब बंदा कोई चीज़ सुनता है तो उसके जहन में वो करार पा लेती है, दिल में करार पा लेती है। जब वो समझ जाएगा तो फिर वो उसको अच्छे तरीके से अदा करने वाला भी बन जाएगा। कारी साहब के हैं 4 सेगमेंट। कारी साहब के हैं 4 सेगमेंट। नंबर 1 तवज्जो से सुनना, नंबर 2 पढ़ना, तवज्जो से समझना, ठीक है। नंबर 3 तवज्जो से पढ़ना, नंबर 4 जी हाँ, तो पूरे प्रोग्राम में चाहिए तवज्जो। क्या? तवज्जो, तवज्जो चाहिए। क्या चाहिए? तवज्जो। जी, तो पहला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है कारी साहब का, तवज्जो से सुनना है। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। माशाअल्लाह, तो आप बच्चों ने तवज्जो से सुनना। अच्छा, सामने वाले को लगता है ऐसा कि सुना है, सामने वाले को लगता है ऐसा, लेकिन ना बात है ना, बैठे बैठे यूँ होता है, बैठे बैठे यूँ तवज्जो से सुन रहे होते हैं, यूँ झटका इतनी तवज्जो चली आती है, फिर नींद की तरफ तवज्जो चली आती है। तो बाज़ दफ़ा जब गर्दन नीचे होती है तो फिर कहीं और की तरफ आप चले जाते हैं, बाज़ लोग चले जाते हैं। तो ऐसी भी यूँ नहीं हो कि जब आपको यूँ लगे तो आप फिर मुबल्लिग की तरफ देख लें, ठीक है। आपने तवज्जो किस तरह आ रही है, क्या आपकी समझ में आना चाहिए। अब जिस अंदाज से समझ में आए आपने समझने की कोशिश करनी है। जी, अब कारी साहब समझाएंगे। कारी साहब भी तैयार हैं और आप लोग भी तैयार हैं? इतना सा तैयार। जी कारी साहब। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी रेडी हो जाएं और उससे पहले कुरान पाक पढ़ने से पहले तावुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न, जी हाँ प्यारे बच्चों, नून मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद अलिफ नहीं लिखा हुआ, तो हमने इस नून को बग़ैर खींचे गुन्ने के साथ एक अलिफ अदा करना है। व इन्न लना, इसमें प्यारे बच्चों देखें, नून के बाद अलिफ भी लिखा हुआ है, तो इसमें हुर्फ़े मद्दा एक अलिफ खींचेंगे, ठीक है। इस नून को नहीं खींचेंगे, इस नून को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे, क्योंकि ये हरकात में से है और ये हुरूफ़े मद्दा में से, ठीक है। व इन्न लना लल आखिरत, माशाअल्लाह, खड़ी हरकात को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे, खा को पुर रखेंगे और रा को भी पुर करेंगे, क्योंकि रा पर ज़बर और पेश आने की सूरत में प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन मोटा पढ़ते हैं। लल आखिरत वल ऊला प्यारे बच्चों, इसमें वाव की अदायगी बहुत ज़्यादा है। वाव 2 मरतबा है, इसके अलावा पेश भी आई है। जब कभी प्यारे बच्चों पेश आ जाए, वाव आ जाए, 2 पेश आ जाए, उल्टा पेश आ जाए, या वाव मद्दा आ जाए, वाव लीन आ जाए, तो इन तमाम में हमने क्या करने, होठों को गोल करना होता है। वल ऊला, माशाअल्लाह। फ़अनज़रतुकुम, यहाँ इख्फा का गुन्ना अदा करेंगे। राल के बाद रा आया, रा साकिन से पहले जब कभी प्यारे बच्चों
اور مدنی چینل کے ناظرین زبر اور پیش آ جائے اس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو موٹا کریں گے مگر یہ خیال رہے کہ ذال جو ہے یہ موٹا نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا دکھا گیا ہے کہ اس را کو موٹا کرنے کے اس میں ذال موٹا ہو جائے، جیسے فَأَنذَرْتُكُمْ، تو ہم نے ذال باریک رکھنا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ، ماشاء اللہ، نَارًا تَلَظَّىٰ، پیارے بچوں حرف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے، نا، تنوین کے بعد دیکھیں دو زبر کی تنوین را کے اوپر ہے، اس کے بعد آگے تا حرف اخفا میں سے یہاں پر اخفا کا غنہ کریں گے، تلظّا میں ضا کی ادائیگی، یہ ضا جو ہوتا ہے یہ موٹے حروف میں سے ایکسٹرا موٹے، ایک موٹے اور ایکسٹرا موٹے، مستعلیہ میں بھی بہت زیادہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو زیادہ ہو گئے نا، صرف 4 ہیں، کتنے ہیں؟ 4 جو ہے وہ مستعلیہ 7 ہیں، ہاں، موٹے جو پڑھے جاتے ہیں وہ حرف 7 ہیں، اور جو زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں جی ہاں وہ 4 ہیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو موٹے ہیں وہ کتنے حرف ہیں؟ 7، 7، اور جو اور موٹے ہیں ایکسٹرا موٹے ایکسٹرا موٹے وہ 4، اور بھی ہیں اس سے زیادہ؟ نہیں بس یہی ہیں 4۔ یہ 4 جو ہے پیارے بچوں مستعلیہ کے جو حروف ہوتے ہیں یہ موٹے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر یہ 4 جو ہے بتایا تھا آپ نے کہا سب جو اس سے ایک سب سے پر وہ ہے طا، اچھا ہاں طا، تو یوں ہو گیا نا کہ جو موٹے حروف ہیں وہ کتنے؟ 7۔ 7، پھر اس سے زیادہ اور موٹے 4، پھر جو سب سے زیادہ کون سا؟ کون سا ہے؟ یہ یاد یہ رکھیں۔ سب سے زیادہ 29 حروفوں میں سب سے زیادہ موٹا جو پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، یہ طا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ گڈ ہو گیا، بہترین، ماشاءاللہ۔ اور یہ ضاد کو بھی پیارے بچوں موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں پیارے بچوں کھڑی حرکات ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، نارن تلظّا، ماشاءاللہ۔ اس میں کیا ہوگا، زبان جو ہے ہماری سامنے والے دانتوں سے کناروں سے ٹکرائے گی سامنے والے، تو پھر یہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ لا یصلہا، جب میں پورا پڑھوں گا تو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لا یصلہا، پیارے بچوں یہ لا اس کو پورا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو نہیں کھینچیں گے تو بہت خرابی پیدا ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کھینچنا ہے، لا، لا یص، سواد کو پر رکھیں گے، کھڑی حرکات اس کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ پیارے بچوں حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو یہ چھوٹی مد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، لا یصلہا، الا الاشقى، الا میں لام تشدید والا ہے تو اس کو ایک الف کھینچنا چاہیے تھا، مگر آگے ساکن حرف آ گیا تو اب یہ زبر جو ہے لام سے مل جائے گا، الا نہیں پڑھیں گے، الل، ٹھیک ہے؟ اشقا، شین کو جو ہے منہ میں آواز پھیل جائے اور ادا کریں گے۔ اچھا پیارے بچوں اب یہاں ایک قاعدہ ہے، یہ خاص قاعدے ہیں، اس کو توجہ سے تھوڑا سمجھیں کہ دیکھیں اس پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر، پہلے جو گزرے کھڑی زبر تھی نا، اور اس پر زبر ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے اس پر زبر نہیں، ہم اب پڑھ تو ویسے ہی رہے، جیسے ہم نے اس کو کھینچا، اس کو کھینچا، اس کو بھی ایسے ہی کھینچا، اشقا، مگر زبر کو تو نہیں کھینچتے، زبر کو کھینچتے نہیں، مگر یہ قاعدہ ہے پیارے بچوں کہ یا سے پہلے جب زبر آ جاتا ہے تو اب یہ یا الف کے بدل جاتا ہے، الف سے بدل جاتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے یہ بھی جو کھڑے زبر آئے ہیں تو یہ بدلے، تو یہ ایک الف کھینچ کر پڑھا، تو اس کو بھی ہم جب یہاں وقف کریں گے تو کھینچ کر ایک الف پڑھیں گے، اور جب اس کو ملائیں گے، یہ وصل کی صورت لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آیت لا ہے، تو یہ آگے اگلی آیت سے ملتی ہے، تو پڑھی جاتی ہے الا الاشقى الذي كذب وتولى، تو جس کی وجہ سے یہ اشقى الذي ہوتا ہے، اور یہاں جب وقف کریں گے تو اشقا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وقف کیا ہے؟ یعنی ٹھہریں گے، یہاں رکیں گے، یعنی سانس اور آواز جب توڑ دیتے ہیں وقف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ آپ نے توجہ سے سمجھا، اب توجہ سے کال سنیں،
ٹھیک ہے جی، کال کی جانے پڑے. میرے پیارے عابد بھائی جی. اور پیارے قاری صاحب، زینب میں منیر. ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب، آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جب آپ سبق پڑھاتے ہیں تو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بڑی غلطی سے بھی بچنا ہے اور چھوٹی غلطی سے بھی بچنا ہے، تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ بڑی غلطیاں کون کون سی ہیں اور چھوٹی غلطیاں کون کون سی ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زینب منیر نے بہت پیارا سوال کیا کہ بڑی غلطیاں کون سی ہیں اور چھوٹی غلطیاں کون سی ہیں. کر سب دعاؤں سے نماز دیں پہلے اس بچے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اپنے والدین کے ساتھ بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی کال کرتے ہیں سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، تمام کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. زینب منیر ایک سوال لے کر آئیں، بڑی غلطیاں اور چھوٹی غلطیاں. جی. جو کل بھی ہم نے پروگرام میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں کہ ایک لہن جلی اور ایک لہن خفی. لہن جلی یہ بڑی غلطی ہوتی ہے اور لہن خفی چھوٹی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے حرف کو حرف سے بدلنا، اسی طرح حرکات کو بدلنا، یعنی کہ حرکات کو کھینچ کر پڑھ دینا، حرکات کو بدل دینا، اس طرح سے معنی میں کئی چیزوں میں فساد آتا ہے. اور اسی طرح عرف مدہ تھا اس کو کم کر دیا اور حرکات کو کھینچ دیا. یہ جو ہے جیسے میں نے کہا لا کو کھینچنا ہے، یا لا کی معنی ہے نہیں، تو اگر اس کو نہیں کھینچیں گے تو یہ معنی غلط ہو جائے گا. اچھا کیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں معنی میں فساد ہوتا ہے، یہ فساد بھی آ گیا ایک نیا. ہاں، یہ معنی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی غلط ہو جاتی ہے. معنی جو تھی اس کی، جو اب اس کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز فرما رہا ہے اس طرح ہونا چاہیے، اس کا جو معنی تھا وہ تو غلط، وہ الٹا ہو گیا تو غلط ہو جائے گا. اس سے کیا ہے کہ جو معنی میں فساد آ جائے تو پھر وہ بڑی غلطی ہوتی ہے. تو اسی طرح قرآن پاک میں انعمتا ہے، تو نے انعام فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نا، تو اس کی معنی یہ ہے. تو اب ظاہر بات ہے اگر حرکات کی غلطیاں ہوں گی تو پھر معنی میں فساد ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. عربی کا ایسا ہے جی جی کہ وہ اس میں جو ہے معنی بدل جائے گا اگر ہم اپنے انداز سے پڑھ رہے ہیں. جہاں کھینچ دیا، بعض دفعہ اس سے معنی بدل رہا، بالکل. قاف کو کاف سے بدل دیا، تو بدلنے کے حرف، تو اس کا پھر یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھنا ہے نا، یہ کہ توجہ سے پڑھنا ہے، کہاں موٹا پڑھنا ہے، کہاں باریک ہے، جو اس کا حق ہے جس مت کو جتنا کھینچنا ہے جو قاریوں نے رکھا ہے، تو اس انداز سے آپ نے پڑھنا پڑے گا. بابو یہ پھر صرف قاریوں کے لحاظ سے بھی، علماء اکرام کے لحاظ سے بھی ہے. علماء اکرام نے بھی یہ چیزیں قاعدے کلیے، جیسے لتسألن، یہ عربی کا قاعدہ ہے، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اب لام تاکید کا ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم کھینچیں گے نا تو معنی میں غلطی آئے گی، تو اس میں اس کو کھینچنا نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح چھوٹی غلطی ہوتی ہے. چھوٹی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے را کو پر پڑھنا تھا، باریک پڑھ دیا، اور اللہ کے لام، اس میں جلالت کے لام کو آپ نے موٹا پڑھنا تھا، باریک پڑھ دیا. اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھ دیا، تو یہ چھوٹی غلطی ہوگی. اچھا اسی طرح آپ نے جو ہے را کو پر پڑھنا تھا، باریک پڑھ دیا. اسی طرح آپ نے غنہ کرنا تھا، اخفا کا غنہ کرنا چھوڑ دیا، ادغام کا غنہ کرنا تھا چھوڑ دیا، تو یہ چھوٹی غلطی ہے، تو ان کو لہن خفی کہا گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ مد منفصل آئی، لا یصلاها الا الاشقى. اب اگر لا یصلاها یہ مد منفصل آپ نے چھوڑ دی، مت چھوڑی، تو کیا ہوا؟ یہ چھوٹی غلطی، چھوٹی غلطی. حرف کو حرف سے بدلنا بڑی غلطی، حرکات کو بدل دینا بڑی غلطی، حرف مدہ کو کھینچنا تھا اس کو نہیں کھینچا، یہ بھی بڑی غلطی. ایک مشدد حرف تھا اس کو ساکن کر دیا، ساکن کو مشدد کر دیا، یہ بھی بڑی غلطی. نہ چھوٹی غلطی کرنی ہے نہ بالکل چھوٹی سی غلطی نہیں کرنی. غلطی اچھا پڑھنا ہے. جی کا صاحب آپ کی جانب آئیں گے. تو پیارے بچوں اب میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ توجہ رکھیں. قرآن پاک اما پارا سامنے ہوگا، انگلی رکھی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ پھر آپ کو ایک مزہ آئے گا، لطف آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَنَا وَإِنَّ لَنَا
للآخرة وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى ما شاء الله فأنذرتكم فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی. جی اب ٹیم مکی کی جانب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بچہ کیا پڑھ رہا ہے. کس سے شروع کریں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ پڑھیے بچے. فأنذرتكم نارا تلظى آپ نے فَأَنذَرْتُكُمْ پیارے بچے ذال کی ادائیگی کمزور اور را کو بھی پر کرنا ہے اور نارن اخفا کا غنہ بھی کریں. تلظى وا اچھا پڑھا ماشاءاللہ آپ نے. فأنذرتكم نارا تلظى ذال کی ادائیگی اور اچھی کریں گے انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا. شاباش عزیر شاہ صاحب. لا يصلها إلا الأشقى لا یصلاها لا پر کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچیں گے. لا یصلاها الا الاشقى لا يصلها إلا الأشقى سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء آپ کی اللہ. جانب بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے. فأنذرتكم نارا تلظى فَأَنذَرْتُكُمْ قاف موٹا نہیں قاف باریک کریں گے پیارے بچے دوبارہ. فأنذرتكم نارا تلظى اب بھی تھوڑا موٹا سا یہ دیکھیں توجہ رکھیں. کیا آپ جو قاری صاحب سمجھا رہے ہو نا اس کو تھوڑا سمجھیں. ٹھیک ہے آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے اس چیز کو سمجھیں کہ غلطی بتائی کیا گئی ہے پھر وہ غلطی دور کرنے کی کوشش کریں. اب یوں نہیں کہ قاری صاحب نے بولا سمجھ آ گیا ابھی قاری صاحب کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آپ سمجھیں اچھے طریقے سے پھر کوئی سوال بھی کر دیں قاری صاحب اب دیکھیں یوں صحیح ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے اگر نہیں سمجھا دوبارہ آپ سوال کر دیں. سب کے لیے بچوں کے لیے بات ہے ٹھیک ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی. چلیں جی اب کیا غلطی بتائیے قاری صاحب نے؟ کاف کو باریک رکھنا ہے دوبارہ. غلطی بتائی. کو باریک کرنا ہے نار ہے وہاں پہ گننا. ماشاء اللہ فأنذرتكم نارا تلظى ماشاء اللہ. ہاں بھی آپ اگلی ہے. لا يصلاها إلا الأشقى ماشاء اللہ اگر مد کو اور تھوڑا لمبا کریں تو اور اچھی بات ہے. لا يصلاها إلا الأشقى بہت اچھے ماشاء اللہ بہت اچھے. جی اب کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے بچے کیا بات کر رہے ہیں. پیارے پیارے عابد بھائی میں بھائی. محمد فیضان گجرات سے آج میں آپ کو اشرائے مبشرہ کے نام سناؤں گا. سنا دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. کس مدنی چینل
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سعید سعید بن سعید یہ آپ نے تلفظ بھی ذہن میں رکھا سعد پڑھا تھا، اور ماشاءاللہ جی سعد پڑھا تھا انہوں نے. سعد. حضرت سعید بن زید. کیا کہنا ہے آپ نے؟ حضرت سعید بن زید. آپ نے 10 نام سنانے کی کوشش کی. ماشاءاللہ پیارے بچوں، یہ ہمارے جو اسلام ہے، اسلام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ ہیں، اور یہ ایسے صحابہ ہیں جو صحابہ اکرام میں افضل ہیں، عشرہ مبشرہ، پھر ان میں بھی افضلیت ہے، اور سب سے افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بے شک. اور ہر صحابی جو ہے وہ جنتی صحابی ہیں. تو ہمیں بہت سارے صحابہ اکرام کے نام یاد ہونے چاہیے. ہر جنتی صحابی کا نام یاد کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی نام آپ یاد کر سکتے ہیں یاد کریں. عشرہ مبشرہ کے تو یاد ہونے چاہیے. اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، ایسے 10 صحابی ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک اور کال دیں. میرا نام حذیفہ عبد الماجد ہے، میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. عابد بھائی، ہمیں آپ کا پروگرام اسلام فارکٹ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. سنائیے. ہم صحابیان نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، جنتی، جاریہ والے نبی جنتی، جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، جنتی. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، بہت اچھا انداز تھا آپ کا. اب بڑھیں گے قاری صاحب کی جانب. جی پیارے بچوں قاری میرے صاحب ساتھ. پڑھائیں گے، اور بچے جو اپنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدر میں جی پہلے حضرت یہی آیتیں انشاءاللہ حدر میں پڑھی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. اب کوشش کرتے ہیں اس کو ایک قرار تھا، یہ قرار میں تھے، بس قرار سے ہم جواب بھی کی طرف جواب چلے کی گئے طرف بھی جا رہے تھے، کبھی قرار کی طرف آ رہے تھے. قرار سمجھ گئے نا بچوں؟ قرار یہ ہے تھوڑا ٹھہر کر پڑھنا، ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر کر پڑھنا. اور جواب تھوڑا اور اوپر، اور پھر اور اوپر جائیں گے تو جواب الجواب. واہ اب ہم زبردست. جواب اور جواب الجواب کی طرف ہی اب جائیں گے. جواب الجواب کی طرف جائیں گے حدر میں ہی. حدر میں. چلیں جی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. پیارے بچوں، ذال کی ادائیگی اور ضا اس کو صحیح ادا کریں گے. ذال ہوتا ہے اور ضا پر ہوگا. اچھا، جب ہم وقف کریں گے مدہ جب آخر میں آئے گا تو اس میں ہم لہر زیادہ نہیں دیں گے، تھوڑا کم رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ شاباش. ایک مرتبہ پھر پڑھیں.
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى اچھا پیارے بچے اور مدنی چینل کے بعض مرتبہ پڑھنے میں ذا پڑھتے ہیں نا. اب یہ ایک حرف ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہم نے سیٹی نہیں دینی, ادائیگی سانس آواز جاری اور سانس جاری ہونے سے بچانا ہے. پھر دوبارہ مجھے سنیے گا توجہ سے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پورا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ دو مرتبہ ریپیٹ ہو اچھا ہو گیا. گیا. اچھا جی اب کیا ہے؟ ترتیل. ترتیل میں آپ بچوں کی جانب بھی آئیں گے, ٹھیک ہے؟ آئیں کر سب ترتیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش اچھی ہے, کوشش اچھی ہے. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. دیکھیں بابو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کا کہ ایک اعجاز ہے یہ کہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی زبان سے مختلف انداز جب پڑھتے ہیں تو کتنا قرآن پاک اچھا لگتا ہے کانوں کو, دل کو ایسا بھاتا ہے کہ بس یہ پڑھتے رہیں بچے اور ہم سنتے رہیں نا. اور ہر ایک کی مختلف ایک دیکھیں اس بچے کی اپنی ایک آواز کا انداز ہے اور اس بچے کی اپنی ایک انداز ہے, آپ کا انداز ہے. ماشاءاللہ سب کے اپنے اپنے ایک رنگ ہیں, اپنی اپنی آواز ہے. اچھا یہ دو آیتیں میں چاہوں گا اگر کوئی چھوٹے بچوں سے بھی ہمیں سنا دے. حمزہ سے پڑھوائیں جی, دکھائیں کریں حضرت, فوراً دکھائیں. حمزہ کو مائک دیں, حمزہ بھائی کی جانب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لنا للآخرة
میں آ جائیں, قرار میں آ جائیں, بے قرار نہ ہو. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ پڑھیں. فَأَنذَرْتُكُمْ 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 نَارًا تَلَظَّىٰ. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے حافظ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ مجھے کو چلا دے. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن اختتام ہوا. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی ہو جاؤ بچوں, کیونکہ یوسف بھائی آ گئے ہیں اور یوسف بھائی سیگمنٹ لے کر آتے ہیں ہمارا اسلام, اور اسلام سے متعلق باتیں ہمیں بتاتے ہیں. جی یوسف بھائی آج کیا ٹاپک ہے, کیا بتائیں گے, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آج ہم مشکوٰۃ شریف میں کچھ حدیثیں پڑھ رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, لباس پہننا, پیارے پیارے فرامین ہے نا. تو ایک موضوع سے متعلق حدیثیں چل رہی تھیں بہت پیاری پیاری, تو میں نے سوچا ہمارے بچوں کو بھی وہ حدیثیں سنائیں. ضرور ضرور. اچھا, اس میں جو موضوع ہے نا وہ ہے جوتے پہننے کی سنت اور آداب. جوتے پہننے کی. اچھا, اس میں نارملی انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جوتے پہنتا ہے. ہمارا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, گھر کے اعتبار سے, باہر کے اعتبار سے, ہماری اپنی جسمانی کیفیت کے حوالے سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے, جب باہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تشریف لے کر گئے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ جوتے کثرت سے استعمال کرو, کیونکہ جب انسان جوتے پہنتا ہے تو وہ سوار کی طرح ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی سوار ہو نا, زمین پر اس کے پاؤں نہیں لگتے ہیں اور وہ زمین کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے, تو جوتے پہن کر بھی انسان زمین کے اثرات سے, مٹی سے, گرد و غبار سے محفوظ رہتا ہے. ایک طرح کی سواری ہے. اور اسی لیے فرمایا ایک اور حدیث پاک, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیٹھو
تو اپنے جوتے اتار دیا کرو، چاہیے کہ تم اپنے جوتے اتار دیا کرو، کیونکہ اس کی حکمت علماء نے فرمائی کہ اس سے آپ کے پاؤں آرام کرتے ہیں. یعنی جب آپ جوتے اتار دیں گے تو آپ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں نا، ریلیکس رہتے ہیں. آپ جوتے پہن کر رہیں گے تو ریلیکس نہیں رہیں گے. تو جب آپ چل رہے ہیں، سواری پر ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اگر آپ پاؤں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے، تب تو جوتے پہن کر رکھیں. لیکن کہیں بیٹھ گئے تو پھر جوتے استعمال کر کے، جوتے پہن کر رکھنا یہ ضروری نہیں. اسی طرح ایک اور بہت پیاری بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے یعنی حکمتیں بتائی، اس کے فائدے بتائے. اور ایک بہت اہم ترین بات ہے وہ یہ، پیارے آقا، ہو سکتا ہے بچے بھی حرکت کرتے ہوں نا، تو اسی لیے اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا استعمال کرے تو ایک جوتا استعمال کر کے، یعنی ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور دوسرے میں نہ پہننا، یہ نہ کرے. یا تو دونوں پاؤں میں جوتا استعمال کریں، پہنے، یا پھر دونوں پاؤں سے جوتے اتار دیں. ٹھیک ہے، یا تو دونوں پاؤں میں جوتے پہن کر رکھنے ہیں یا دونوں پاؤں سے جوتے اتار دینے ہیں. اس بات کا دھیان رکھنا. جی حمزہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے کہ کوئی سوار کر رہے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ گئے تو جوتے اتار سکتے ہیں. اچھا، اب آپ اونٹ پر یا گھوڑے پر سواری کریں گے تو جوتے اتار کر رکھیں گے کہاں؟ وہاں رکھنے کا مسئلہ، پتہ چلے گر گئے تو پھر اب اٹھائے گا کون اس کو؟ آپ اونٹ میں تو اتنا اوپر آپ سواری کر رہے ہوں گے تو پھر نیچے کیسے اتریں گے جوتے اٹھانے کے؟ اب کسی کو کہنا پڑے گا بھائی جوتے اٹھا کر دے دو میرے، یا پھر شاپر میں ڈال کے رکھنا پڑے گا. ہاں، یہ ان کا سوال ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک پر بولیں. بائک پہ یا گاڑی پہ؟ بائک میں بھی آپ نہیں اتار سکتے نا، کیونکہ بائک میں آپ کے پاؤں کا یوز ہے نا. گاڑی پہ ہاں، اگر آپ گاڑی میں ہیں، جیسے بس میں ہے، کار میں ہے، موٹر میں، اب وہاں پر آپ جوتے اتار دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اتنا یوز نہیں ہے. اگر آپ اتار دیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جوتے اتار دینا، بیٹھ کر جوتے اتار دینا یہ سنت میں سے. تو اسی لیے جیسے ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، جوتے ہم نے اتارے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر آپ کو پاؤں استعمال کرنے کی حاجت ہے، پاؤں استعمال کرنے کی اجازت ہے تو آپ جوتے پہن لیں. اور اگر پاؤں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جوتے اتار سکتے ہیں. یہ سنت میں سے بیان کیا گیا ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک پاؤں میں جوتا ہے، ایک پاؤں میں جوتا نہیں. آپ نے بچوں کے دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، وہ گھر میں ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہوا، ایک نہیں پہنا ہوا، چل رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. فرمائے جی، ایک ہاتھ میں بھی پہنا ہوا ہوتا ہے. ہاتھ میں پہن لیتے جوتے. اچھا، موزہ ہوگا وہ. اسکول میں؟ جی، اسکول میں بھی کرتے ہیں ایسا؟ اسکول میں. اچھا، اسکول میں نہیں. اب دیکھیں جہاں یونیفارم ہے نا وہاں پر آپ کو پہن کے رکھنے ہیں. وہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے اسکول کے اندر کہ آپ جوتے اتار کے بیٹھ سکیں. لیکن جہاں ریلیکس ہو کر آپ نے بیٹھنا ہے، جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسکول میں اتاریں لمبا گے، سفر ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، لمبے سفر میں آپ لمبے سفر میں جا رہے ہیں، جی ہاں. اور اگر جیسے بائک پر ہیں تو بائک پہ اتارنے کی وہ نہیں ہے نا. آپ کہیں یار اس میں سواری پر ہوں تو پھر اس طرح بھی نہیں. بلکہ فرمایا جب تم بیٹھو، اب سواری پر بیٹھنا یوں ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھا جاتا جیسے بھی آپ بیٹھ رہے ہیں. اچھا، یوں آپ ہوٹل میں، تو ہوٹل میں بھی آپ جوتے اتار کر ویسے نارملی نہیں بیٹھ پاتے ہیں. اسی طرح اسکول میں تو جوتے اتار کر نارملی بیٹھ نہیں پاتے ہیں. اور فرمائے یا تو دونوں جوتے اتار دو یا دونوں جوتے پہن کر رکھو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جوتا پہن کر، اس کے تحت محدثین یعنی شارحین لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. یعنی آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں رہیں گے نا. دونوں پاؤں میں جوتے پہنے ہوں گے تو صحیح چل سکیں گے، دونوں اتار دیں گے تو صحیح چل سکیں گے. ایسے کیسے ہوگا؟ ایک پہنا ہوا ہے، ایک میں اتار دیا. ٹھیک ہے، تو اسے صحیح آپ ریلیکس رہ نہیں سکیں گے، کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا فرمان، فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنے. ٹھیک ہے جی. اور جب اتاریں تو پہلے الٹے پاؤں سے. تو اس کے تحت بھی علماء نے لکھا ہے، پتہ چلا کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے، سیدھی جانب سے جو ہے لین دین کرنا چاہیے. سیدھی جانب سے کھانا پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہے، کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. اور اگر بلکہ امیر علیہ سنت کا تو انداز دیکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں سیدھی جانب سے، دائیں جانب سے کوئی چیز دینی اسٹارٹ کرنی ہے، کچھ ہے تو دائیں جانب سے اسٹارٹ کرنا ہے، سیدھی جانب سے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی سیدھا جوتا پہنے اور اتارنے میں پہلے الٹا جوتا. اور یہ اگر عادت میں آ گیا نا، دیکھیں ایک تو عادت میں آ رہا ہے اور ایک سنت کی نیت سے پہن رہا ہے، یہ دو باتیں ہیں نا.
تو آپ تھوڑی سی آپ نے جوتا پہننے سے پہلے کوئی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ اگر آپ کی توجہ جائے گی نا، جوتے تو دونوں رکھے ہوئے ہیں، اب آپ سیدھا پہن لیں یا الٹا پہن لیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت پہ آپ نے عمل نہیں کیا. لیکن اسی طرح جب یوسف بھائی جاتے ہیں جوتا خریدنے کے لیے، امی ابو لے کے جاتے ہیں، چلیں بھائی آج آپ کو ہم چپلیں دلائیں گے، جوتے دلائیں گے، تو اب آپ ادھر بھی یہ بات کہیں کہ وہ جو لانے والا ہے بولے ایک تو سیدھے پیر کا ہوتا ہے، ایک الٹے پاؤں کا ہوتا ہے، تو اب مجھے سیدھے پاؤں کا دیں. کیا؟ سیدھے پاؤں. اس دکان پر بھی یعنی پہلی مرتبہ جو جوتا پہننے جا رہے ہیں آپ سیدھے پاؤں سے پہنیں گے اور پھر الٹے پاؤں سے اتاریں گے کیسے بھائی، ذرا یہ بھی بتا دیں. اتارنے میں بھی حدیث پاک میں یہی ہے کہ اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں اتاریں، اس کے بعد سیدھے پاؤں سے جوتا اتاریں. ٹھیک ہے. جب آپ پہن رہے ہیں تو کس انداز سے؟ سیدھے. ٹھیک ہے. اور جب پھر سیدھا پاؤں، پھر اس کے بعد الٹے پاؤں کا جوتا. اور جب اتارنے کا وقت آئے گا تو ہاں الٹے پاؤں کا جوتا اتارنا ہے، پھر سیدھے پاؤں کا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر اسی طرح بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جوتے پہنائے جاتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں جو گود کے جو ہوتے ہیں 1 سال کے ہوتے ہیں 2 سال کے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یہی بچے جوتے پہنا دیتے ہیں وہ چھوٹی سی بہن کو، چھوٹے سے بھائی کو. تو اب کیسے پہنانا ہے ان کو؟ سیدھے پاؤں. ان کی بھی عادت بنانی ہے نا. اب دیکھیں لباس پہن رہے ہیں تو اس میں بھی اپنی عادت بنائیں، پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی آستین میں ہاتھ داخل کریں، یعنی اپنے معمول بنا لیں جتنا بھی ہو سکے نا. بلکہ بعض اسلامی بھائی کو تو دیکھا ہے کہ جو اس کے پابند ہوتے ہیں نا، تو کہیں لینے دینے کچھ جا رہے ہیں وہاں دکاندار بھی یا کوئی ہوتے ہیں نا، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یار انہوں نے بولنا ہے کہ یار سیدھے ہاتھ سے لے لیں. ماشاءاللہ. یعنی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا بہت اچھا معمول رہا. ان کو اکثر میں نے دیکھا کہ کئی عام دکانداروں سے بھی لین دین کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں دے رہے ہیں، تو پیسے لینے میں الٹے ہاتھ بولا سیدھے ہاتھ سے لے لیں. بڑے اچھے انداز پر بولیں گے تو وہ بھی ان کی بھی عادت مسکرا جاتے ہیں. بعض دکاندار جو ہوتے ہیں مسکرا جاتے ہیں اور یار کتنا یہ اس طرف ہر کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے. اچھا بہت اچھا فیل کرتے ہیں یار، کتنا اچھا مطلب بات ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی جو ہے وہ مطلب ترغیب دلا رہے ہیں، اور ان کی اپنی عادت بھی ہے. ان کو دیکھ کر جب اپنا معمول آپ کا بن جائے گا نا، جیسے کوئی آپ کو دے رہا ہے الٹے ہاتھ سے تو آپ بولیں یار سیدھے ہاتھ سے دیں، یعنی تھوڑے اچھے انداز پر بولیں گے تو وہ امید ہے کہ وہ کوئی برا بھی محسوس نہیں کریں گے، ان کی عادت میں بھی شامل ہو جائے گا. تو بس سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. اسی ہاتھ سے دینا ہے اور اسی ہاتھ سے لینا ہے. جوتا کون سے پاؤں میں پہننا ہے؟ پہلے سیدھے، پھر الٹے، اتارتے وقت الٹے، پھر سیدھے. بس یہ آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. یہ بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اچھا جوتے کو صاف کیسا رکھیں. یہ ایک بڑا ہوتا ہے. پاؤں جیسے ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے، اب آپ اپنے دیکھیں جو بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کے ناخن کٹے ہوئے ہیں، اگر نہیں کٹے ہوئے تو اس کو کاٹیے. جب ہاتھ کے نہیں کاٹے اب پاؤں کے تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے. پاؤں کے ناخن زیادہ چیک بھی نہیں کیے جاتے ہیں، جوتے میں ہوتے ہیں، چپل کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ اتنے نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اب ساکس وغیرہ پہننے کا سردی میں معمول ہے، تو اب یوں ہے کہ پاؤں کے ناخن کٹ ہی نہیں رہے اور وہ اچھے خاصے بڑے ہو گئے. تو پاؤں کے ناخن بھی کاٹنا ہے. پاؤں کے ناخن شوز کو نا صاف، یہ شاہ صاحب جو توجہ دلا رہے ہیں نا، اپنے شوز صاف کرنے کا معمول بنائیں روزانہ. اچھا یہ امی ابو پہ نہیں چھوڑیں کہ امی کریں گی ابو کریں گے، یہ ویٹ نہ کریں. آپ کے اسکول شوز ہیں، آپ کے نارمل پہننے کے شوز ہیں، جو جوتے ہیں نا، یہ ہماری سب سے کم توجہی کا شکار ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے کوشش کریں ان کو صاف کر کے رکھیں. گھر میں آ جاتے ہیں نا. اچھا ایک اور چیز، اب گھر میں آتے ہیں نا، ہمارا معمول عجیب سا، ایک جوتا وہاں پھینکنا ہے، دوسرا جوتا وہاں پھر پھینکنا ہے. اب کیا ہوگا، ایک کہیں کونے میں چلا گیا، کسی چیز کے اندر چلا گیا، دب گیا. اس کے بعد جب اب جانا ہوگا نا تو جوتے تلاش کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا، امی سے پوچھ رہے ہیں بھائی جوتے کہاں ہیں، بہن سے پوچھ رہے ہیں، گھر میں شور مچا ہوا ہے، جوتے ڈھونڈو جوتے ڈھونڈو جوتے ڈھونڈو، جوتے نہیں مل رہے. تو بھائی جوتوں کو اپنی جگہ پر یہ معمول بنائیں. اگر آپ کو چیز اپنی جگہ پر چاہیے نا تو اپنی جگہ پر رکھنی پڑے گی. جی سراج بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کسی دکان مائک میں جی. جب کسی دکان میں جاتے ہیں، وہ چپل پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چپل لینے جاتے ہیں تو ایک ہی پاؤں پہ پہناتے ہیں. جیسے سیدھے پاؤں پہ پہنا دیا، پھر اتاریں گے کیسے؟ سیدھے پاؤں میں ہی پہنا ہوا ہے تو سیدھے کے اتارو گے. پہنا ہی سیدھا ہے تو الٹا کیسے اتارو گے؟ الٹا تو پہنا ہی نہیں. وہ تو اپنا ہے نا. نہیں اپنا اپنے جوتے پہنے ہوئے نا. وہ اس کا جوتا واپسی تو کریں گے نا. جب پسند نہیں آیا یا پھر آپ کا سودا بن گیا کہ یہی جوتا خریدنا ہے تو وہ ایک چیک کروا دے گا. اگر آپ کے پاؤں میں اس سائز کا جوتا آ گیا تو الٹے پاؤں میں بھی اسی سائز کا جوتا آ جائے گا. یہی ہوتا ہے نا جی. تو پیارے بچوں، آپ نے جوتے کو صاف کرنا ہے، اپنے جوتے کو صاف کرنا ہے. تھوڑا بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو دھونا پڑتے ہیں، چپلیں ایسی ہوتی ہیں دھونا پڑتے ہیں. آپ تھوڑا صابن یا سرف وغیرہ ڈال کر آپ اس کو دھوئیں گے، بہترین ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ بہترین. آپ کو پھر پہننے میں مزہ آئے گا. اچھا جوتے تو گندے ہوں گے،
آپ باہر جا رہے ہیں, ایسا نہیں قالین بچھا ہوا ہے باہر روڈ پر آپ کے لیے, ایسا تو نہیں ہے, دھول ہے, مٹی ہے, تو یہ جوتے تو خراب ہو جائیں گے. جب خراب ہو رہے ہیں تو پھر صاف بھی کریں, صاف کرنے کا اہتمام کریں. ہر بچہ جوتے صاف کر کے, آج اپنی چپلوں کی طرف دیکھیے گا, اپنے جوتوں کی طرف دیکھیے گا. ہو سکتا ہے کئی بچے ایسے ہوں کئی دنوں سے جب سے جوتا خریدا ہے صفائی نہیں کی ہے اس کو, تو وہ ایسا گندا سندا سا ہو رہا ہوگا. آپ اس کو کلین کر دیں, صاف کر دیں. کیسا کر لیں؟ صاف کر دیں. جوتے کیا ہونے چاہیے؟ صاف ستھرے ہونے چاہیے. ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ صاف. کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ امامہ کیسا ہونا چاہیے؟ چادر کیسی ہونی چاہیے؟ اگر رومال ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ گھڑی کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں, جو چیزیں دھلنے والی ہیں ان کو دھو دیں. اب ایسے نا گھڑی میلی ہو رہی ہے, دھو دی گھڑی, تو یہ ایسی گھڑی دھلے گی پھر کہ کبھی پھر چلے گی نہیں. تو جو جوتے ہیں آپ ان کو دھوئیے, جو چیز دھونے والی ہے ان کو دھونے کی کوشش کیا. جی یوسف بھائی کس طرح کے اور کیا کہیں گے؟ تو اس میں پیارے بچوں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو اپنے جوتے اتار کر کہاں رکھ رہے ہیں, ایک بات کا دھیان تو یہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ زبردست. اچھا, بعض اوقات تھوڑی سی یہاں پرابلم ایک ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کو. آپ کسی پروگرام میں گئے, بہت سارے جوتے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بھی وہاں پر جوتے اتار کر مکس کر کے رکھ دیے. پروگرام ختم ہوا, ٹھیک ہے, یا میلاد میں چلے گئے یا کسی پروگرام میں چلے گئے. اچھا, اب پروگرام ختم ہوتا ہے نا, وہاں پر 100 بندے آئے ہوئے ہیں, 100 افراد آئے ہوئے ہیں, 80 100 ان سے زیادہ افراد آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب سارے کے سارے واپس نکلتے ہیں, سب ایک دوسرے کی چپلیں اٹھا کر پھینک رہے ہیں, کوئی کہاں پھینک رہا ہے, کوئی کہاں پھینک رہا ہے. یہاں بہت زیادہ جو نا وہ گڑبڑ ہو جاتی, چڑھ جاتے ہیں, جوتوں پر چڑھ جاتے ہیں. بیچارہ پالش کر کے لے کر آیا ہے, اس کے جوتوں پہ پاؤں رکھ دیا. اچھا, وہ تو اپنے ڈھونڈ رہا ہے نا, تو ایک آپ کا وہاں پھینکے گا, وہاں پھینکے گا, اپنی چپل ڈھونڈے گا, اپنی مل گئی بس. اس کے اب وہ مل گئی تو اس کا طریقہ پھر آپ پریشان ہو رہے ہیں. اس کے لیے بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ سیف سائڈ دیکھیں جہاں سب کے جوتے نہ رکھیں. کوئی کونے والی جگہ ڈھونڈ لیں, سائڈ پر کوئی ایسی جگہ پر جوتے اتاریں جہاں آپ کو بآسانی مل سکے, رش لگا ہوا نہ ہو. وہاں اپنی جوتوں کو آرام سے اتار کر رکھ دیں. اگر ہو سکے تو کسی شاپر وغیرہ میں جو ہے وہ لے جائیں, شاپر میں باندھ کے رکھ دیں گے نا, تو آپ کے جوتے خراب بھی نہیں ہوں گے, گھومیں گے بھی نہیں, اور آپ کی جگہ پر بھی مل جائیں گے, ہے نا. جی حمزہ بھائی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب صاف ستھرے یا ایسے جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ صاف ستھرے, جیسے کہ ہم نے ادھر رکھا ہے جوتا, پھر ادھر ہی رکھ دیتے ہیں. اپنے جوتے بھی وہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, بس تھوڑے سے فاصلے سے رکھیں, اچھے انداز سے رکھیں, اچھے انداز سے اٹھائیں. ہمارا انداز سنت کے مطابق ہونا چاہیے, یہی سب سے پاکیزہ ستھرا اور اچھا انداز ہے. ہر کام کیسے کرنا ہے ہم نے؟ سنت کے مطابق. پانی سنت کے مطابق, سونا سنت کے مطابق, اٹھنا سنت کے مطابق, چلنا سنت کے مطابق, پھرنا سنت کے مطابق, جوتے پہننا سنت کے مطابق, کنگھا کرنا سنت کے مطابق, کھانا کھانا سنت کے مطابق, بات چیت کرنا سنت کے مطابق, سفر کرنا سنت کے مطابق, امی کے ہاتھ چومنا سنت کے مطابق. اس کا کیا ہے حضرت؟ کیا امی ابو سے کس انداز سے پیش آئیں؟ جو سرکار صاحب نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنی امی کے ساتھ بھی ابو کے ساتھ بھی پیش آنا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا جس کا نام ہے ہمارا اسلام. بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی, اب میں آپ بچوں کے درمیان ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. مدنی قاعدہ رکھا ہوا ہے یہاں پر؟ مدنی قاعدہ نہیں ہے جی. اچھا جی, اور آج ایکٹیویٹی اس انداز کی ہوگی کہ ایک انبیاء اکرام کا نام آپ بتائیں گے, ایک نبی علیہ السلام کا نام, ایک نبی علیہ السلام کا نام, ٹیم مدنی. اب دیکھیں گے تکرار ہے, کون کہاں تک پہنچتا ہے. جی ایک نام. حضرت محمد صلی اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام. عیسی علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی بیٹا ٹیم مکی. اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہو گیا؟ ابھی تو ہی بولا ہے لیکن ریپیٹ نہیں ہوا نا. اسماعیل علیہ السلام کا. جی نہیں, ابراہیم کا. سراج کیا کر دیا میرے بچے سراج. جی آپ کی جانب آئیں گے. حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام. اچھا میں آپ کو مشورہ دوں گا, چھوٹے بچوں یہ جب آپ سے پوچھے نا تو پھر آپ نے مشورہ دینا ہے. حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام کا نام لیا تھا؟ نہیں. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. ہو جی
حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام. گڈ, بہترین. حضرت یوشع علیہ السلام. یوشع علیہ السلام. 9 8 2 1 اور ٹائم ہو گیا ختم. یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم مدنی نے. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ, تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کل جا. در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. اللہ 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 الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم ایک ایکٹیویٹی کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ لفظ نظر آئیں گے اور آپ نے جو ہے ان لفظ کا انتخاب کرنا ہے. پکچر ہوں گی, ان کے پیچھے لفظ ہوگا. اب کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے, آسان بھی مشکل بھی. اور سب سے پہلے ہم بڑھیں گے ٹیم مکی کی جانب اور دیکھیں گے ٹیم مکی کس چیز کا انتخاب کرتی ہے. جی, ٹیم مکی نے انتخاب کرا ہے سنہری جھالیوں کا, اور دیکھتے ہیں سنہری جھالیوں کے پیچھے کون سا لفظ ہے. لفظ آ رہا ہے آپ کے لیے 7. استاد ہو ماں باپ ہو اتار بھی غوثہ. استاد ہو ماں باپ ہو اتار بھی غوثہ. یوں حج کو چلے مدینہ مدینہ ہی دکھا دے. حج پہ چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. اللہ ماشاء اللہ. ٹیم مدنی آپ کی جانب بڑھیں گے, انتخاب کیجئے, ڈیسائیڈ کیجئے کسی بھی ایک پکچر کا. قرآن پاک دیکھتے ہیں جی, قرآن پاک کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. پانی. کھاتے گے تیرے در کا, پیتے گے تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. 7 اور پانی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کیا لفظ آئے گا, ڈیسائیڈ کیجئے, انتخاب کیجئے. حجر اسود, اور حجر اسود کے پیچھے جو ہے کیا لفظ آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹیم مکی. لفظ حجر اسود. مومنو. مومنو وقت ادب ہے, آمد محبوب رب ہے. مومنو وقت ادب ہے, آمد محبوب رب ہے. جائے آداب و طرب ہے, آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا, مرحبا. ابر رحمت چھا گیا ہے, کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے, کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے. باب رحمت آج واگے, آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. اٹھ آیا تاج والا, عرش کی آنکھوں کا تارا. اٹھ آیا تاج والا, عرش کی آنکھوں کا تارا. سب کا گاہے باغے طیبہ, صلوات اللہ علیہ. مرحبا 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 بولو مرحبا. مد مرحبا دلدار کی آمد, مرحبا مکے کی آمد, مرحبا مدنی کی آمد, مرحبا یاسین کی آمد, مرحبا طه کی آمد, مرحبا اختار کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ. جی, ٹیم مدنی آپ کی جانب آئیں گے اور دیکھیں کیا لفظ آ رہا ہے. عطر شریف. عطر شریف. عطر. دیکھتے ہیں جی عطر کے پیچھے کیا لفظ ہے. زخم. ایسا لگتا ہے مدینے سے وہ پھول آئیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم میں جگر دیکھ لائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم میں جگر دیکھ لائیں گے. وہ اگر چاہے
ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم مدنی نے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے. اب آپ کی جانب آئیں گے ٹیم مکی, آپ کی باری ہے, ڈیسائیڈ کیجئے. گنبد خضرا. اور دیکھتے ہیں جی گنبد خضرا کے پیچھے کون سا لفظ ہے. 2 مرتبہ کونین آتا ہو. کونین. 6. سوچیں سوچیں, مدد کیجئے مدد کیجئے. ٹائم ہو گیا ختم اور آپ کو نہیں آیا. جی پڑھیں بھائی. کونین بنائے ہے سرکار کی خاطر, کونین بنائے ہے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ ماشاءاللہ. جواب درست ہے لیکن نمبر نہیں ہے, نہیں ملے گا. جی آپ کی جانب آئیں. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے پیچھے کیا لفظ ہے. 2 مرتبہ پانی آتا ہو. پانی. کھاتے ہیں تیرے در کا. یہ تو ہو گیا نا, آپ کو دوسرا پڑھیں. پانی اسی میں آتا ہے. آپ کے ذہن میں آیا آیا. پانی پہلے پڑھ دیا, ایسی شعر میں آتا ہے پانی ہے. اور بھی شعر ہوں گے اس میں پانی آتا ہوگا. کون سا والا شعر ہے. بات سکھاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی. پانی کہاں آ رہا ہے میرے بچوں, پانی نہیں آ رہا. چلیں جی اب آپ بھی نہیں پڑھ سکے, ٹھیک ہے. آپ نے اچھا آپ دوسرے پانی آیا تھا پہلے, ہاں تو اس میں آپ کچھ دوسرا شعر پڑھ سکتے تھے. پانی ہے تیرا پانی 2 مرتبہ آ گیا تھا, لیکن یوں اب کیا ہو گیا مقابلہ. چلیں ابھی کچھ باقی ہے, ٹھیک ہے, اور دکھائیے کیا کیا باقی ہے تو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ایک موقع اور, شاید آسان بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے. جی دونوں کو ایک ایک موقع. چلیں جی دکھائیے. جی جی نقش نال پاک دکھائیے. جی نقش نال پاک کے پیچھے کیا لفظ ہے. لفظ آیا ہے ہوا. جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. ماشاءاللہ. آپ کی جانب آئیں گے جی ٹیم مدنی. غوث پاک کا گنبد شریف, ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں جی کیا اس کے پیچھے لفظ آ رہا ہے. واللہ. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی ہو اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مقابلہ کیا ہو گیا. برابر برابر ہو گیا. لیکن آج جو ہے وہ برابر نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں اب آپ کو اپنی طرف سے لفظ دوں گا, ٹھیک ہے. اور جو پہلے مائک میں کہے گا لبیک
تو وہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا ہے, کیا کہنا ہے؟ لبیک کہنا ہے. تو اس ٹیم کی جانب ہم جائیں گے اور آپ لوگوں کو میں لفظ دینے لگا ہوں. لفظ آیا ہے گلیاں. لبیک. سنائیں بھی فوراً, سنائیے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فیصلہ ہو گیا ہے. یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم مکی نے. پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا؟ مدنی. چلیں, ٹیم مکی بھی اپنی ہے لیکن مدنی نے جیتا ہے. پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ شروع میں ہوا تھا اشرا مبشرہ کے نام. اچھا بتائیں بھائی. گلیوں. اچھا میں نے کیا کہا تھا؟ گلیاں. آپ نے گلیوں پڑھ دیا. دوسرے میں آ گیا نا گلیوں. دیکھیں نہیں, معنی نہیں دکھائیں گے, وہ لفظ دکھائے گا صحیح بول رہی ہیں. ٹھیک ہے, گلیوں. اچھا میرے ذہن میں یہ تھا خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. تو میرے ذہن میں یہ تھا, میں شاید یہ پڑھ لیں گے, لیکن آپ نہیں پڑھ سکے تو غلطی ہو گئی. اور جو پہلے جو زبان سے نکلا تھا کیا؟ مکی. تو یہ سیگمنٹ جیت لیا ہماری ٹیم مکی نے. تو جو بولا جائے آپ نے یہ سیگمنٹ تو جیت لیا نا انہوں نے, میرے بچوں یہ سیگمنٹ تو انہوں نے جیت لیا. اور پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ ٹیم مکی نے. دوسرا ٹیم مدنی نے. آواز ہی کم آ رہی ہے ٹیم مدنی والوں کی. دوسرا مدنی نے. اچھا مدنی نے جیتا نا, تو بول رہے ہیں مدنی. اور تیسرا سیگمنٹ جیتا ہے ہماری ٹیم, اور آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہماری پیاری پیاری ٹیم مکی نے. ماشاءاللہ, مبارکباد دے دیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا زور سے بولیں مبارک ہو. زور سے آپ کے خیر مبارک, خیر مبارک. ٹھیک ہے جی, اب آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. چلیں مل کے پڑھیں گے. آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. ہم سے زروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. ہم سے زروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا.
اگر زیر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا یہی ہے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روزے کی چاند تصدق میں اتارا کرتا ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا ہوا وقت اختتام. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امین علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلا